السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے 10 سب سے مشہور اور سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے علماء کرام کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ انہیں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 10، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ 1966 میں پنجاب کے ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ آپ پاکستانی سکالر، مصنف اور ایک سیاسی پارٹی تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔ اس سیاسی پارٹی کا قیام ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے تھا۔ چونکہ موضوع انتہائی حساس تھا، اس لیے مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد نے آپ کی آواز کے ساتھ لبیک کہا۔ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ اردو، عربی، فارسی اور پنجابی زبان میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ کا لہجہ اور بولنے کا انداز کافی سخت تھا۔ ان کا تعلق اہل سنت بریلوی مسلک سے تھا۔ انہیں قرآن و سنت، احادیث اور اسلامی امور میں عبور حاصل تھا۔ 19 نومبر 2020 کو ان کا انتقال ہوا۔ دوستو، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا، جس میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ نمبر 9، شیخ توصیف الرحمان راشدی۔ دوستو، شیخ توصیف الرحمان راشدی پنجاب کے ڈسٹرکٹ خانیوال میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اہل حدیث مسلک سے ہے اور ان کے سننے والوں کی کافی تعداد پاکستان، انڈیا اور مڈل ایسٹ میں موجود ہے۔ شیخ اس وقت اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنگ سینٹر ریاض سے وابستہ ہیں اور پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب میں ہی مقیم ہیں۔ نمبر 8، ڈاکٹر اسرار احمد۔ دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد ایک ممتاز پاکستانی اسلامی اسکالر تھے۔ 26 اپریل 1932 میں برصغیر کے علاقے حصار میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستانی اسلامک فلاسفر اور اسلامک اسکالر تھے۔ بعض علماء کے مطابق آپ کا تعلق اہل حدیث مکتب فکر سے تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو 1981 میں صدر پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے 60 سے زائد اسلامک کتب لکھیں اور جن میں سے 9 کا انگریزی اور بہت سی دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے 14 اپریل 2010 میں 77 سال کی عمر میں لاہور میں وفات پائی۔ نمبر 7، مولانا الیاس عطار قادری۔ دوستو، مولانا الیاس عطار قادری 12 جولائی 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق اہل سنت بریلوی مسلک سے ہے۔ انہیں ان کے فالورز کی طرف سے امیر اہل سنت کا خطاب دیا گیا ہے اور یہ اسلامک سنی آرگنائزیشن دعوت اسلامی کے بانی ہیں۔ آپ کے چاہنے والے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود ہیں اور دعوت اسلامی دنیا کے بہت سے ممالک میں پھیلی ہوئی اسلامی تنظیم ہے۔ نمبر 6، مولانا ثاقب رضا مصطفی۔ دوستو، مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب 1972 کو پنجاب کے ایک بڑے شہر گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب پاکستان کے مشہور و معروف اسکالرز میں سے ہیں۔ ان کا تعلق اہل سنت بریلوی مسلک سے ہے۔ ان کا انداز بیاں بہت ہی نرم اور بہت پیارا ہوتا ہے، جو سننے والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ ان کے یوٹیوب پر 8 لاکھ سے بھی زائد فالورز ہیں۔ ان کا انداز بیاں مولانا طارق جمیل صاحب سے کافی ملتا جلتا ہے اور انہیں ہر مکتب فکر کے لوگ پسند کرتے ہیں اور ان کے بیانات سنتے ہیں۔ نمبر 5، مولانا شیخ مکی الحجازی۔ دوستو، مولانا مکی الحجازی صاحب 1935 میں ضلع رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے علاقے ٹھل حمزہ میں پیدا ہوئے اور پھر ابتدائی تعلیم مکہ مکرمہ میں حاصل کی۔ ان کا شمار ان خوش قسمت علماء کرام میں ہوتا ہے جنہیں اللہ پاک مسجد حرام مکہ مکرمہ میں درس قرآن دینے کا شرف حاصل فرماتے ہیں۔ آپ گزشتہ 40 سال سے بھی زیادہ عرصے سے مکہ مکرمہ میں درس قرآن دے رہے ہیں۔ آپ صبح کے وقت عربی اور شام کے وقت اردو میں درس دیتے ہیں، جس میں تفسیر قرآن و حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آپ کا تعلق دیوبند مکتب فکر سے ہے۔ آپ کا انداز بیان بالکل سادہ اور خوبصورت ہے، جو سننے والوں کو سمجھ آ جاتا ہے۔ نمبر 4، مفتی طارق مسعود۔ دوستو، مفتی طارق مسعود صاحب دنیا کے مشہور پاکستانی اسلامک اسکالر ہیں، جن کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے ہے۔ یہ جدید دور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بیانات ریکارڈ کرواتے ہیں، جن سے لاکھوں لوگ استفادہ حاصل کرتے ہیں اور ان کا تعلق علماء دیوبند سے ہے۔ آپ کراچی کے بہت بڑے مدرسے جامعۃ الرشید میں مدرس ہیں۔ ان کے یوٹیوب پر 4 چینل ہیں اور ان کے مین چینل پر 60 لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہیں۔ پاکستان میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بعد سب سے زیادہ انہی کے بیانات کو سنا جاتا ہے۔
نمبر 3 حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب۔ دوستو حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب 1 اپریل 1953 کو جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 1976 میں UETC BS الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور پھر 1991 میں لمب یونیورسٹی سے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کا کورس مکمل کیا۔ آپ نے اپنی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جاری رکھی۔ آپ کی آواز میں قدرتی طور پر کشش پائی جاتی ہے۔ آپ کا انداز بیاں شیریں، پرکشش اور پر اثر ہوتا ہے۔ آپ اب تک 70 ممالک میں دین کی دعوت کا پیغام لے کر جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور لاکھوں لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ نمبر 2 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب۔ دوستو مولانا طارق جمیل صاحب پاکستان ہی کے نہیں بلکہ دنیا کے مشہور و معروف مذہبی سکالر ہیں۔ آپ 1 اکتوبر 1953 کو پنجاب کے ضلع خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں پیدا ہوئے۔ مولانا صاحب کے بیانات پاکستان میں سب سے زیادہ سنے اور پسند کیے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، جو کہ اس وقت دنیا کے 150 سے بھی زائد ممالک میں اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے۔ ان کی آواز اور انداز بیاں اتنا دل پر اثر کرتا ہے کہ سننے والا رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنا YouTube چینل بھی ہے، جس کے سبسکرائبر کی تعداد 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ نمبر 1 حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب۔ دوستو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مشہور ترین اسلامی اسکالر ہیں، جو کہ پاکستان سپریم کورٹ کے بینچ شریعت کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں۔ آپ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ آپ کو 2019 میں صدر پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور 2020 میں آپ دنیا میں سب سے بااثر شخصیات میں پہلے نمبر پر تھے اور 2009 سے ہر سال ٹاپ 50 میں ضرور آتے ہیں۔ آپ جامعہ دارالعلوم کراچی کے صدر اور جامعہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ آپ کو اسلامی بینکنگ میں مہارت حاصل ہے۔ آپ کو انگلش، عربی، فارسی اور اردو میں عبور حاصل ہے۔ آپ کا تعلق دیوبند مکتب فکر سے ہے۔ آپ اب تک تقریباً 150 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں، جو کہ اردو، عربی، انگلش اور فارسی میں شامل ہیں، اور ان میں اردو اور انگلش میں قرآن پاک کا ترجمہ شامل ہے۔ تو دوستو یہ تھے پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مشہور ترین 10 علماء کرام۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے YouTube چینل جہان علم کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنے پسندیدہ عالم دین، پسندیدہ اسکالر کا نام ضرور لکھیں۔